بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سوالوں کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے سفر میں تھے اور ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھنا چاہتے تھے، اور ہم لوگوں نے نماز پڑھی اس طرح سے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ایک بھائی نے کہا، یعنی عصر کے وقت پڑھ رہے تھے لوگ، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ہم نے تو بجائے ظہر کے عصر کی نیت کر نماز پڑھ لی ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے کیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگوں نے تو پہلے ظہر پڑھی اور اس کے بعد پھر عصر پڑھی، لیکن جس بھائی کو اشکال ہوا کہ ہم لوگوں نے جب ظہر پڑھی پہلے تو انہوں نے عصر کی نیت سے ظہر پڑھی، اور بعد میں جب عصر پڑھی تو یہ ہوا کہ ابھی کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر ہم بدل کے ظہر کی نیت کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ تو کریں کیا ان کا اس طرح سے کرنا درست تھا؟ کیا یہ نماز صحیح ہوئی کہ نہیں صحیح ہوئی؟ تو ہم جواب میں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، نمازوں کو حقیقتاً یہ ہے کہ ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ فجر ہے، پھر ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، اسی طرح سے نمازیں ترتیب سے دن میں اور رات میں ملی ہوئی ہیں، تو ہمیں ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی سہولت کے خاطر یہ رخصت دے رکھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ظہر اور عصر کو سفر میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور چاہے وہ جمع سوری ہو چاہے جمع حقیقی تقدیم و تاخیر ہو، ہم اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ گنجائش دی کہ نمازوں کو آپس میں اکٹھا کر کے قریب قریب پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ، فجر تو اپنی جگہ مستقل ہے، وہ اپنی جگہ مستقل پڑھی جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ عصر کا وقت تھا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے اور جماعت تو بننے والی تھی پہلے ظہر کی نماز لوگوں نے پڑھی، لیکن ایک بھائی کو دھیان نہیں رہا تو انہوں نے اس وقت عصر کی نیت کی اور پہلی بار انہوں نے پہلے ظہر کے بجائے عصر کی نماز نیت کر کے پڑھ لی۔ تو چلیے ٹھیک ہے، تو کریں کہ کیا نماز صحیح ہوئی؟ لیکن ہم یہ بتا دیں کہ ہاں، نماز کے صحیح ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ترتیب کے بگڑ جانے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کہ ترتیب میں آدمی وہی نماز پڑھے گا جس کو پہلے جو اس پڑھ رہا ہے، یہ کب کب ایسا ہو سکتا ہے، اس کو آپ بھی جان لیں، تاکہ آپ کو بھی اگر ایسے کوئی الٹا ہو جائے تو اس کا کیا حل ملتا ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بھولنا ہے۔ اگر آدمی پہلی یعنی جیسے آپ سے ہو گیا کہ ظہر پڑھنی تھی، عصر پڑھ لیا آپ نے، یا ایک کی فجر پڑھنی باقی تھی اور آپ نے ظہر پہلے پڑھ لیا، پھر یاد آیا کہ آپ نے فجر بھی نہیں پڑھی ہے، تو آپ بھول گئے تھے، ورنہ آپ پہلے فجر پڑھتے۔ تو ایسے اگر بھول جائے آدمی تو اس میں ترتیب جو ہے ساقط ہو جاتی ہے، آپ نے جو پڑھا وہ صحیح ہوئی اور جس کو یاد کیا پھر پڑھا وہ بھی صحیح ہوئی اپنی جگہ پر۔ لہذا بھول جانے میں انسان جو ہے اس پر ترتیب لازم، ترتیب ہی بھول گیا تو جیسے پڑھ لیا وہ صحیح ہو گئی۔ دوسرے یہ ہے کہ جس نماز کو آپ پڑھنا چاہتے تھے اس کا وقت نکل چکا ہے، اور جس نماز بر وقت جس کی جماعت قائم ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے، تو آپ اس وقت جماعت میں جو نماز چل رہی اس کو پڑھ لیں، اور آپ جو نماز جس کا وقت جا چکا تھا یعنی قضا ہو چکی ہے اس کو بعد میں پڑھ لیں۔ یہاں ترتیب کی مخالفت ہو جاتی ہے، لیکن یہ نماز درست ہے اپنی جگہ پر۔ تیسرے یہ ہے کہ کسی کو جمعہ کی نماز کے فوت ہونے کا وقت ہو گیا ہے، یعنی فجر نہیں پڑھا تھا اور جمعہ کی نماز جماعت کھڑی ہو گئی اور نہیں پڑھتا ہے تو جماعت چھوٹ جائے گی، اس کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے گی، تو وہ جمعہ پڑھے گا، بعد میں جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو بعد میں پڑھے گا، اور یہاں بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے اس سے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کو یہ ہے کہ جماعت چھوٹ جائے گی اور جماعت پانے کے خوف سے وہ جماعت والی نماز پڑھتا ہے، پھر جو نماز چھوٹی ہے پہلے اس کو پڑھتا ہے تو بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر سے لوٹا، اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں پہنچ گیا اور وہاں اس کے لیے نماز مغرب کی چل رہی تھی،
یا ایک ہی مغرب کے بعد عشاء کی نماز چل رہی تھی، مغرب چھوٹی، کوئی بھی نماز اس کے پہلے چھوٹی جس کی بات چل رہی ہے چھوٹ گئی ہو، تو ایسی صورت میں جو نماز شروع ہے اس کو پڑھ کر کے جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو بہت ہی عام ہے، اس میں کسی کو اشکال نہیں ہے، اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ نماز کی ترتیب کیا ہے، پہلے ظہر پڑھنی چاہیے کہ پہلے عصر پڑھنی چاہیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ عصر پہلے ہوتی، ظہر پہلے ہوتی، بعد میں ہوتی ہے، یا فجر پہلے نہیں ہوتی ہے، پہلے ظہر ہوتی ہے پھر فجر ہوتی ہے، نمازوں کے نام جانتا ہے ان کا وقت نہیں جانتا ہے، تو جاہل ہے۔ تو جاہل سے تو معافی ہے، اس لیے کہ رفع القلم عن ثلاث میں سے یہ بھی آتا ہے کہ ان کے اوپر سے ان کے تکلیف ان کے اوپر نہیں ہے، مکلف نہیں ہے اس سلسلے میں جب تک علم نہ ہو جائے۔ تو یہ ترتیب اس کو جب ترتیب نہیں جانتا ہے تو بلا ترتیب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ اب یہ آگے پیچھے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے آپ کہیں گے دلیل بھی کچھ ہونا چاہیے، جیسا ہمارا اپنا طریقہ ہے کہ ہم اس کے لیے دلیل بھی قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، تو آئیے ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں۔ دلیل میں یہ ہے کہ جب وہ غزوہ خندق چل رہی تھی مدینہ منورہ میں، جس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مدینہ گھیر کر کے حملہ آوری کی بنیاد پر اس جگہ اور اس جگہ مشغول تھے، اور اس طرح صحابہ کرام بھی مشغول تھے ان کو روکنے میں کہ خندق پار کر کے اندر نہ گھس جائیں۔ تو اس وقت نماز آپ کی مغرب اور عصر دونوں چھوٹ گئی، اپنے وقت پر نہیں ادا ہو سکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو پڑھا، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، ہم کو ان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھنے سے مشغول کر دیا، یعنی بزی رکھا، ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ہر جگہ دفاع میں لگے رہے تو عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب آپ نے پہلے پھر ثم پڑھا، پھر حدیث میں آیا ثم صلاھا بین المغرب والعشاء، پھر یہ جو نماز جس سے مشغول کر دیا تھا، بزی کر دیا، نہیں پڑھ سکے تھے عصر کی نماز، پھر آپ نے اس کو پڑھا مغرب اور عشاء کے بیچ میں، یعنی مغرب پڑھ لیا، اس کے بعد پھر عصر پڑھا، پھر عشاء کی نماز پڑھا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہ بخاری کے اندر یہ روایت ہے اور مسلم کے اندر بھی روایت ہے، یہ مسلم کی یہ روایت یہی ہے کہ ثم صلاھا بین المغرب والعشاء، اس کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھا۔ تو آپ اس لفظ سے سمجھ ہی سکتے ہیں کہ آپ نے ترتیب باقی نہیں رکھی، چھوٹ گئی تھی نماز تو ترتیب تو یہ تھا کہ پہلے عصر پڑھتے، پھر اس کے بعد مغرب پڑھتے، پھر عشاء پڑھنے کا جب وقت آیا تھا عشاء پڑھتے، تو آپ نے مغرب پڑھ لی جس کا وقت تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب الٹ گئی ہے، ترتیب نہیں رہ گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب عشاء کے بیچ میں آپ کے پڑھنے سے پتہ کہ اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں پڑھا جا سکتا ہے، جس نماز کا وقت ہو اس کو پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد اس کو پڑھیں۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں ترتیب لازم ہے، جیسے کہ نماز ترتیب سے ہے تو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، اس میں ان کے ہاں اشکال یہ کہتے ہیں کہ اگر ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو اگر کسی کی ظہر چھوٹی اور عصر میں پڑھ رہا تھا تو وہ ظہر کی نیت ہی کر کے عصر میں پڑھ لے، اور اگر اس کے برعکس ہے، عصر چھوٹی تھی اور دوسرے دن یاد آئی اور ظہر پڑھ رہا تھا تو ظہر میں شامل ہو، اس کی نیت کر کے وہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر ظہر پڑھ لے، لیکن ترتیب باقی رکھے، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز پہلے ہوتی ہے اس کو بعد میں نہیں پڑھے، جو پہلے چھوٹی اس کو پہلے ادا کرے، بعد میں اس کو ادا کرے جس کا وقت آ رہا ہے۔ تو اگر اس بنیاد کی ترتیب یہ ہے تو وقت پر جب نماز ہو تو اسی کو ادا کرنا چاہیے، بظاہر یہی ہے، لیکن اگر عصر کا وقت نہیں تھا تو وہ تو ترتیب آپ الگ سے چھوٹی ہوئی ہے، ساری نمازیں اکٹھا پڑھنا چاہتے ہیں، جس سفر میں تھے مثال کے طور پر کسی کو نہیں موقع مل سکا ظہر اور عصر اور مغرب کا پڑھنے کا، تو اب اس کے بعد پڑھ پاتا ہے تو آپ اس کو پہلے اس کو ظہر پڑھنا چاہیے، پھر عصر پڑھنا چاہیے، پھر مغرب پڑھنا چاہیے، الٹا نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نماز کا بروقت جماعت سے چل رہی ہے تو اس کو پڑھ لے، اس کے بعد جو نماز چھوٹی تھی تو پھر اس کو ترتیب سے ادا کرے، یعنی ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے، یہ صورتحال بنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ترتیب بھول جائے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ان کو پڑھنے سے بھول گئے اور پہلے ظہر میں عصر کی نیت کر کے پڑھ لی تو ان کی نماز صحیح ہے، ان کو ظہر کی نماز جو ہے پھر سے پڑھ لینا چاہیے، عصر ان کی صحیح ہو جاتی ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں
وہ یہ ہے کہ جس نے جمعہ کی نماز چھوڑ دی اور ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لی، یعنی اذان ہوئی، لوگ جمعہ پڑھنے گئے اور یہ سستی میں رہے، نہیں گئے اور گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لی، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا اس طرح سے نماز پڑھنا یہ کیا ان کے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح سے سوال ان کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے اذان سنتا ہے اور مسجد نہیں جاتا ہے اور گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اور اس غلطی میں بہت سارے لوگ واقع ہو جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کرنا گناہ کا کام ہے۔ اذان ہوتی ہے اور آپ نہیں جاتے اور گھر میں پڑھ لیتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے اور آپ کو مسجد جانا چاہیے، چاہے جماعت والی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو۔ جمعہ کی نماز کے لیے بھی خصوصی اہتمام کرنا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ دن جو آدمی نہاتا ہے، دھلتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، پھر مسجد میں سویرے جاتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، پھر اس کو دوسرا جاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ جب اذان ہونے لگتی ہے اس وقت جو پہنچتا ہے تو اس کا فرشتوں کے رجسٹر میں نام نہیں لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی مسجد میں جاتا ہے اس کی رجسٹر میں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے، تو آدمی اتنا کچھ نہ کرے، گھر میں ہی بیٹھا رہ جائے تو یہ گناہ تو کرتا ہے اپنے لیے۔ دوسرے، جمعہ کی نماز چھوڑنے میں سخت وعید کا تذکرہ بھی آیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اب جمعہ کی نمازوں کو چھوڑنے سے بلا ضرور باز آ جائیں۔ آپ نے تاکید کیا کہ ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر ضرور مہر مار دے گا، مہر لگا دے گا، پھر اس کے بعد وہ غافل لوگوں میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو انسان پیدا کیا گیا زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے اور عبادت سے غفلت کرے تو غافلوں میں لکھ دیا جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی مشکل ہے۔ یہ غافل میں نہیں، ذاکرین میں سے ہونا چاہیے، غافلین میں سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی بات کرنے والے میں سے بننا چاہیے، غفلت میں پڑنے والا اور شیطانوں کا ساتھ دینے والا نہیں بننا چاہیے۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے، جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کر کے پہلے جانا چاہیے تھا۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہوا، اس سے بھی مزید آیا ہوا، وہ یہ ہے من ترک ثلاث جمع تہاؤنا بها تبع اللہ علی قلبہ، کہ جو آدمی 3 جمعہ سستی اور ان کے ساتھ ہے، ان کی ناقدری سمجھتے ہوئے کہ ضروری نہیں، ہم تو ظہر بھی پڑھ لیں گے، اس کا بدل ظہر بھی ہے، پڑھ لیں گے، ہمارے لیے کافی ہوگا، پھر وہ نہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں دل پہ جب مہر لگ جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ انسان مزید غفلت میں پڑے گا اور گناہ کے کام اس کو اور زیادہ اچھے لگنے لگیں گے۔ لہذا اس غفلت سے بچنا چاہیے اور نماز کے لیے اور جماعت کے لیے اور خاص طور سے جمعہ کے لیے مسجد میں ضرور جانا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کسی عورت کے لیے درست ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کرے؟ پھر وہ خود تفصیل کر رہے ہیں کہ کیا باؤنڈری کے باہر سے تک جا سکتی ہے، یعنی قبرستان میں نہیں گھسے گی، باؤنڈری کے باہر سے دیکھ سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کے لیے عام مسلمانوں کے قبرستان پر جانے کی گنجائش ہے، جیسے بقیع میں ہے، جنت البقیع میں جیسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر جنت المعلا میں ہے، مکہ میں، اس میں جانا ہے، پھر کیا ان میں جانا درست ہے؟ تیسرے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے زیارت کے لیے جانا اور سلام پڑھنا کیا یہ درست ہے؟ ایسے ہی وہاں ابو بکر و عمر کی بھی قبر ہے۔ تو جواب میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے کچھ علماء نے منع کیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن جن لوگوں نے جائز قرار دیا ہے انہوں نے ایک شرط بھی رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ چیز کثرت سے نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھار جا سکتی ہیں، کبھی کبھار جا سکتی ہیں۔ تو کی دلیل کیا ہے؟ جو لوگ منع کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث میں آیا ہوا کھلا ہوا لعن اللہ زائرات القبور، اللہ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی،
زائرات زائرتن کی جمع ہے، زائرہ مانے وہ ایک عورت جو زیارت کے لیے جاتی ہے، یہ مطلق ہے، یعنی کبھی بھی زیارت کرے اس کو زائرہ کہتے ہیں، لیکن اس لفظ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جو لفظ صحیح ہے وہ کیا ہے؟ لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ہے بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کو، لیکن بہت زیادہ زیارت کرتی ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اب یہ دونوں لفظوں میں فرق ہے، آپ سمجھتے ہوں کہ بہت زیادہ جانا اور کبھی چلے جانا، دونوں میں فرق ہے۔ تو میں نے بتایا کہ پہلے لفظ صحیح نہیں ہے، تو اس سے روکا گیا ہے عورتوں کو وہاں جائیں تو ان کے اندر جو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں تو ان کو دلوں کی نرم ہوتی ہیں اور ان کے اندر احساسات جلدی اثر پذیر ہو جاتے ہیں، تو وہاں رونا دھونا نوحہ کرنا یہ بھی ممکن ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روکا ہے۔ کبھی کبھار تو گنجائش ہے، تو اس حدیث کی بنیاد پر جس میں نے کہا کہ اللہ نے لعنت کی ہے بہت زیادہ زیارت کثرت سے جا کر کے زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ تو اس میں کیا ہے، زیارت کرنا جب ان کے لیے درست ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی جا سکتی ہیں، ابو بکر و عمر کی قبر پر بھی گزر سکتی ہیں، عام مسلمانوں کے قبرستان پہ بھی ان کا گزرنا ممکن ہو سکتا ہے، اور اپنے اعزاء و اقارب کی قبروں پر بھی جانے کی گنجائش ہے۔ یعنی جب ہم نے کہا کہ زوارات کا لفظ منع حدیث میں وارد ہے، اور ہم جو اور مزید دلیلیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابیات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے زیارت کی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات سے بات پائی جاتی ہے کہ زیارت کی ہے، تو لیکن ان کی زیارت بھی اکھا دکھا ہے، ایسا نہیں کہ ان کا یہ طریقہ کار رہا ہو، لہذا زوارات کا لفظ کا جو ہم نے تذکرہ کیا کہ کثرت سے زیارت کرنا منع ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور صحیح ہے کہ ان کے لیے زیارت کی گنجائش ہے۔ ان میں حضرت ام عطیہ کی ایک حدیث ہے، وہ کہتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم لوگوں کو روک دیا تھا کہ ہم جنازوں کے پیچھے چلیں، یعنی جب لاش لے جائی جاتی ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اس لیے کہ تعداد معاملہ تو اس میں رونے کا زیادہ امکان ہے۔ اور آپ نے کہا کہ لیکن ہمارے اوپر آپ نے پکا نہیں کیا کہ بالکل ایسا کر ہی نہیں سکتی ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح حضرت عائشہ کا ایک تذکرہ آتا ہے کہ وہ گئی تھیں تو لوٹی تو ان سے ایک تابعی نے پوچھا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے پہلے روکا تھا، بعد میں اجازت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی مسئلے، چونکہ یہ مسئلہ گمبھیر ہے اور یہ اس میں اختلاف رائے ہے اور شدت بھی کسی جگہ پر شدت نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ کسی اور ملاقات میں اس مسئلے پر اور مزید گفتگو کریں گے تاکہ اس کو اور زیادہ واضح کر سکیں اور حقیقت بتا سکیں کہ علماء نے کہاں اجماع کیا اور کہاں اتفاق کیا ہے۔ آج ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوسری ملاقات میں ہم اس کی مزید تفصیل پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ کے نیک کاموں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔